الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أنا رحمة مهداة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام احباب محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ احباب ذی وقار، آج کی یہ 14ویں سالانہ محفل حمد و نعت اللہ کے فضل اور توفیق سے انعقاد پذیر ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد آصف صاحب اور دیگر ان کے رفقائے کار خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ ہر سال یہ ملک سے بڑے چنیدہ قسم کے پھول اٹھا کر ان کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حمد و نعت اللہ رب العزت کا مقدس کلام، اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک تذکروں سے بھرا ہوا ہے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف وہ نثر کی شکل میں ہو یا نظم کی شکل میں ہو، ایک عاشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے، اور جس طرح ہم بڑے بڑے اکابرین کے بیانات سنتے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اسی طرح نعت پڑھنا، نعت سننا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنت مبارکہ ہے۔ غزوہ احزاب کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد کفار میں یہ ہمت نہیں کہ وہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آئیں، لیکن وہ اپنی پوری قوت لگائیں گے، خطابت کے ساتھ، اشعار کے ساتھ، قصیدوں کے ساتھ، کہ وہ مسلمانوں کا دامن جو ہے وہ آلودہ کر سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے صحابہ، تم بتاؤ کہ تم میں سے کون اس بات کے لیے تیار ہے کہ جب کفار اپنے قصیدوں سے، اپنی شعر و شاعری سے، خطابت سے مسلمانوں پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کریں گے تو تم میں سے کون ہوگا جو جواب دے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 صحابہ کرام بالخصوص، جن میں سر فہرست حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اللہ کے حبیب، ہم اپنے اشعار کے ساتھ کفار کے ان آلودہ شعروں کا جواب دیں۔ اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اپنی خطابت سے ان کو جواب دوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جو صحابہ کرام سے اس بات کا مطالبہ کیا، تو جن حضرات نے اپنے آپ کو پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع بموقع ان کی بڑی تحسین فرمائی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتح مکہ سے پہلے ایک قصیدہ لکھا تو اس میں 2 شعر ایسے تھے کہ جن کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ تو آج ہم اسی سنت نبوی اور سنت صحابہ کو ادا کرنے کے لیے اس مجمع میں جمع ہیں۔ تو ہم پوری توجہ کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دیپ کو دل میں جلا کر اس محفل میں بیٹھیں اور ان اشعار پر توجہ کریں اور آنے والے مہمان کی گفتگو کو توجہ سے سنیں، تاکہ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مزید بڑھے اور ہم عمل کی طرف آئیں۔ تو الحمدللہ یہ محفل پورے آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے۔ میں اپنی محفل کے اگلے مہمان ایک ننھے ثنا خان سید خریم شاہ جو سادات خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ جناب سید خریم شاہ۔ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ جو احباب پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، یہ آپ حضرات کے لیے نشستیں لگائی گئی ہیں اور نیچے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو آپ حضرات مہربانی سے ذرا جو احباب جگہ موجود ہے وہ تھوڑے سے آگے تشریف لے آئیں، اور جو احباب کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو جو بیٹھے ہیں ان کو دیکھنے میں دقت نہ ہو۔ اسی طرح جو احباب ہمارے اس محفل میں تشریف لائے، شہر کے علماء کرام، ہمارے اتحاد العلماء آری والا کے سرپرست حضرت مولانا محمد انور صاحب اور اتحاد العلماء کے مرکزی رہنما حضرت مفتی عبید اللہ صاحب و دیگر علماء کرام جو سٹیج پر جلوہ افروز ہیں، اور اتحاد العلماء کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا طارق مدنی صاحب، بالخصوص اس مجمع میں ہمارے استاد محترم وکیل احناف حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے۔ میں ان سبھی حضرات کو انتظامیہ کی طرف سے، اپنی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ آپ حضرات کا تشریف لانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ جناب سید خریم شاہ صاحب۔